अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो आज मैं आप लोगों को एक तरीके का नया लेक्चर देने वाली हूँ। तो आज हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मूवमेंट इन लोकोमोशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास पिछले चैप्टर्स में आपने एक तरीके की मूवमेंट मैंने आपको बतानी थी। मूवमेंट हम लोग करते क्यों हैं? जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जानदार मूव करता है। क्लास एक बात याद रखिए बहुत गौर व फिक्र से कि मूवमेंट एक बहुत ज़रूरी अमल है। हर 24 घंटे में हमारा जिस्म काफ़ी मरतबा मूव करता है और मूवमेंट की मदद से एक इंसान बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, मूवमेंट के बगैर हमारी दुनिया में दिन और रात नहीं आएंगे। चांद मूव नहीं करेगा, हम मूव नहीं करेंगे, तो दिन और रात कभी नहीं आएंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी दुनिया गोल गोल घूम रही है मुसलसल, और वो अर्थ के अराउंड भी घूम रही है। अगर हम मूव नहीं करेंगे तो दिन से रात नहीं बदलेगी, और दिन से रात अगर नहीं बदलेगी तो याद रखिए कि मूवमेंट नहीं होगी। तो आज मेरा जो तजुर्बे के हिसाब से मुझे आपको मूवमेंट ही पढ़ाना है। तो मूवमेंट हम लोगों ने कल बहुत डिटेल से पढ़ी है। मैंने एक एक लफ्ज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि काफ़ी किस्म की मूवमेंट्स होती हैं और मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। आप लोगों को अगर मूवमेंट्स को समझने में मुश्किल हुई तो आप यकीनन तौर पे गार्डन गए होंगे, गार्डन यानी बागीचे में गए होंगे, और बागीचे में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जो मैंने कल आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। देखें क्लास, आजकल के ज़माने में यहाँ पे अगर आप सोच और इंटरेस्ट दिलचस्पी एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नहीं लेंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन या कोई स्पेशलिस्ट बनने में बहुत दुश्वारी आएगी। तो जब अगर आपकी दिलचस्पी उस काम में नहीं है जो आप कर रहे हैं तो वो आप करना छोड़ दें। मेरा मतलब ये नहीं, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं तो पढ़ना ही छोड़ दें। पढ़ना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने वो लेवल पढ़ें जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल मैं ये दूंगी कि स्टूडेंट्स कुछ मोबाइल में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप लोग ICT और बड़े बड़े कोर्सेज इस तरीके के करें जिसमें आप ऐप्स बना लें और इससे पैसे कमा सकें। क्लास, आप लोग अपना दिमाग प्रॉपर मैनर पे एक जगह पे रखेंगे, हर जगह पे नहीं रख सकते। एक जगह पे रख के अगर आप सोचें तो यहाँ इस दुनिया में काफ़ी कुछ पाया जाता है। बायो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक इंसान को उसके वजूद में लाने का मकसद जानना पसंद करती है। यानी कि एक मौजूद में आना, अल्लाह ताला की कुदरत को जानने के लिए अगर आपको बायो पढ़नी है तो आप ज़रूर पढ़ें। तो आप यकीन जानें, आपके मुंह से अल्लाह ताला की तारीफ ज़रूर निकलेगी कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने कितनी मुश्किल तरीके से बनाई है। तो क्लास, एक बात याद रखिएगा कि मैं आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। आज का लेक्चर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। ये कोई कीड़ा नहीं है, ये एक पानी के अंदर रहने वाला सबसे छोटा एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है। तो क्लास, मैं आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ। क्लास, आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं है। आसान यूँ नहीं कि अगर आपको इनके बारे में मैं पहले से नहीं बताऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्लास, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल पे मुश्तमिल। देखिए ना, हमारे अंदर का जिस्म कैसे एवोल्यूशन में आया। सबसे पहले हम एक सेल थे, अपनी माँ के पेट में हम एक सेल थे, फिर जाके हम एक टिश्यू और सेलों के साथ मिलके हम एक टिश्यू बने। ये पूरी साइकिल इंसान की माँ के पेट से लेके बड़े होने तक की है। एक एडल्ट तक का पैसेज बिल्कुल यूं ही चल रहा है। पहले इंसान अपनी माँ के पेट में एक खुलिया यानी एक सेल होता है,
پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اور سیل اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب اور سیل اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کلسٹر بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ بہت سارے سیل ایک کلسٹر بنا کے ایک ٹیشو بنا دیتے ہیں، جس کی شکل کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے۔ پھر ٹیشوز پھر جا کے آرگنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹیشوز اور جب آرگنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ ان کے اندر ایک طرح کی صلاحیت، یعنی ایک طرح کی چیز بننے کی کیپیبلٹی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس میں ہم وہی کچھ پڑھا رہے ہیں، یعنی جب ایک ٹیشو آرگن میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کا دل، اس کے دماغ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ جب آرگن بن جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں جب بن جاتی ہیں تو یہ ایک مل کے سب کچھ ایک سسٹم بناتے ہیں۔ سسٹم یعنی ڈائجسٹو سسٹم، تھنکنگ کا سسٹم اپنا ہوتا ہے، ریسپائریٹری سسٹم، سانس لینے کا سسٹم، لنگز، پھیپھڑے، یہ سب چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک پوری باڈی بن جاتی ہے، آسانی سے بن جاتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں کافی زیادہ سیلز پائے جاتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آج آپ کو انہی سیلز کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گی۔ تو کلاس یہ ہماری جسم کی وجود میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے بھی پانی میں بنائے ہیں جو آپ کو اس ایک طریقے سے نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ بہت اپنے پورے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کلاس ایک لفظ کو سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گی۔ یہ ایک سائلوڈیمناس ہے۔ سائلوڈیمناس ایک نام کا کریچر ہے جو پانی کے اندر ایک ڈراپ کے اندر موجود ہوگا۔ یہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ ایک انسانی آنکھ کے ذریعے کبھی نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر نیوکلس کانٹریکٹائل ویکیول جو اس کا برین ہے، نیوکلس اس کا برین ہوتا ہے، نیوکلس کانٹریکٹائل ویکیول، فوڈ ویکیول موجود ہوتی ہے۔ اس میں نیوکلس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ نیوکلس جو اس کا برین آف سیل ہے، فوڈ ویکیول جو اس کو خوراک دیتا ہے، اور کانٹریکٹائل ویکیول جو جسم سے خارج کرتا ہے سارا کا سارا سامان۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ بہت لازمی طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کلاس آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کانٹریکٹائل ویکیول، فوڈ ویکیول اور کانٹریکٹائل ویکیول، فوڈ ویکیول اس لیے کام آتی ہے کہ فوڈ یہاں پہ اسٹور ہوتا ہے، اور جب اس سائل کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے فوڈ ویکیول کا استعمال کر ہی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کانٹریکٹائل ویکیول جو یہاں پہ اسٹور فوڈ کو اپنے اس کے جسم سے خارج کرنے کا کام کرتی ہیں، یہ یہاں پہ والوکس ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ نیوکلس جو ہے ایک بہت اچھا عمل کرتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ نیوکلس میں اس کا دماغ ہوتا ہے، اور یہ چلتا پھرتا فلیجیلیا کی مدد سے ہے۔ یہ اس چیز کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرتا ہے۔ یاد رکھیے میں یہ یونی سیلولر آرگینزم کا ذکر یہاں پہ کتابوں میں نہیں ہے، میں یہ ایکسٹرا نالج کے لیے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم اپنے آنے والے ٹاپکس کے اندر صرف اور صرف یہی پڑھانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ایک لازمی طور پہ استعمال ہونے والے یونی سیلولر آرگینزمس ہیں۔ یہاں پہ اس ٹائم آپ کو یوگلینا اور والوکس نظر آ رہے ہیں۔ والوکس ایک طرح سے کالونی میں رہتا ہے، والوکس ایک طرح سے کالونیز میں رہ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری کالونیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ سب بناتی ہیں۔ یاد رکھیں والوکس ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ یوگلینا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ایک فلیجیلیا سے چلنے والا آرگینزم ہے۔ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا ہے فلیجیلیا کی مدد سے۔ یہ بھی ایک یونی سیلولر آرگینزم ہے۔ وہ لوگ کالونیز میں اسی لیے رہتے ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر دی ہوئی ہے کہ یہ
एक वुल्वस बहुत सारे वुल्वक्स को यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर पनाह में लिए हुए है ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह जा सके, क्योंकि इनका साइज़ बेहद ज़्यादा छोटा होता है और वो अगर बहुत सारी चीज़ों के साथ मिल के ना रहे तो इनको आसानी से तकलीफ़ पहुंची जा सकती है। इसी तरीके से ये भी एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कॉलोनी में तो नहीं रहता, लेकिन ये अलग तरीके से इसकी ज़िंदगी अलग तरीके से गुजर बसर होती है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताने वाली हूँ। याद रखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली एक जैसा ही होता है, जैसा कि इसके पास फ्लैजिलिया है, फ्लैजिलिया उसके पास भी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके पास भी होगी, जिससे वो अपने जिस्म का खारिज करता सारा सामान जिस्म से बाहर करते होंगे। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। एक बात याद रखिए, वुल्वक्स हो या फिर कोई भी छोटा एक सेल में मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म हो, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है तो वो काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करता है। याद रखिए, इनकी मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को कहते हैं। Locomotion in plants. Generally, plants are incapable of locomotion, but some photosynthetic protists form one of the place to another and keep flagellae and cilia, iglina and mollusks. वैसे तो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह में नहीं कर सकते, यही बात इसमें दोबारा से जिक्र किया गया है। जैसा कि आपको ये बात बताई है कि यूग्लिना और वुल्वक्स वाहिद एक ऐसे प्लांट हैं, एक ऐसे जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल उन्हीं चीज़ों में होता है जो अपनी खुराक खुद बना सकते हों। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसका मतलब कि ये रोशनी सूरज की रोशनी लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और पानी लेके अपनी खुराक का अमल जारी रखते हैं। तो वॉल्वक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉल्वक्स एक पढ़ाई का इस टाइम लोकोमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके वजह से आपको लोकोमोशन समझ में नहीं आएगी। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। तो मैं अभी उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। लोकोमोशन यूग्लिना टेक प्लेस बाय द लैशिंग मूवमेंट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग whip like flagellum against the surrounding water. The whipping action of flagellum causes it to rotate at the same time of move forward. Sometimes it may show a slow wriggling movement due to alternate contraction and relaxation of long thread-like structures present in the cytoplasm. This type of movement displayed by the euglena is known as euglenite movement. Does not move in straight line, it moves in zigzag manner. इसमें ये बात बताया है कि यहाँ पे लैशिंग मूवमेंट एक तरीके से की जा रही है। फ्लैजिलियम की मदद से ये एक जानवर एक तरीके से मूव करता है। इसके अलावा इसके पास एक विपिंग एक्शन होते हैं, एक ऐसे मखसूस तरह के एक्शन जो सिर्फ ये ही परफॉर्म कर सकता है। याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे एक तरह की स्पेसिफिक मूवमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम भी अच्छे तरीके से हो रहा है। अलोंग द थ्रेड लाइक प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी अमल है जो 24 घंटे के दौरान काम में आ रहा होता है। तो क्लास, इसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है, तो ये क्लास आप समझ जाएं कि ये बहुत ज़रूरी है। तो क्लास, इसके स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये इसका एक साइटोप्लाज्म है। इसके ऊपर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म की मदद से ही ये एक पुतला चलता फिरता एक सेल है। यूग्लिना डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। बात ये है कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो है मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं, जिगजैग मैनर में हो रही है। ये यूं मूव करेगा।
یہ یوں موو کرے گا، یہ سیدھا نہیں موو کرتا۔ یہ اس کو خدا نے، قدرت نے ٹینڈنسی عطا کی ہے کہ یہ ایک لوکوموشن تو کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو تو کرتا ہے، خوراک کی تلاش میں، لائٹ کی تلاش میں، فوٹوسنتھسس کرنے کے لیے اپنے فلیجیلیا کے ذریعے تو آرام سے یہ موو کر تو لیتا ہے، لیکن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانے کے لیے زگ زیگ یوں کر کے جانے کا پروسیس، یعنی یوں کر کے جانے کی مدد لیتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے، اس قدرت نے اس کو فراہم کیا ہے۔ اب آتے ہیں ولوکس پہ۔ تو کلاس ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ولوکس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ فلوٹ کر کے جاتا ہے، اسی لیے آپ کو اس بات سے اویئر ہونا پڑے گا کہ ولوکس ایک جگہ سے دوسری جگہ فلوٹ کر کے جاتا ہے، اور ولوکس کالونیز میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی، اس میں بھی فوڈ ویکیول، کانٹریکٹائل ویکیول ہوتی ہے، یہ بھی اپنا خوراک خود بناتا ہے۔ اپنی خوراک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فوٹوسینتھسس کا عمل کرتا ہے، اور پھر جا کے فوٹوسینتھسس کے عمل کے بعد پھر جا کے یہ خوراک بناتا ہے۔ کلاس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 100% ریلائبل میتھڈ ہے کہ آپ کو میں یہ پڑھا رہی ہوں، سب بک سے پڑھا رہی ہوں، تو جب آپ میرا لیکچر سنیں گے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ لیکچر میرا بک کے ذریعے ہی سنیں۔ ایک اور بات، جب آپ پانی پیتے ہیں تو اس پانی میں اس طرح کے گندے جراثیم پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ یونیسیلولر پروٹسٹ یعنی اپنی خوراک بنانے والے خود آرگینزمز ہیں جو زندہ پانی کے اندر ہوتے ہیں۔ اکثر یہ آرگینزم گندی بیماریاں لے کے آتے ہیں، تو ہمیشہ ہم لوگ یہی ریکمینڈ کرتے ہیں پانی پیتے ہوئے صاف ستھرا پانی پئیں، جس کا رنگ بھورا ہو اس پانی کو کبھی بھی نہ پئیں، اور پانی کو ابال کے پینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جسم میں گندی ڈیزیزز نہ جا سکیں۔ تو کلاس اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Volvox freely floats on or rolls over the surface of water looking like a minute ball of pin-sized. The cells are not differentiated into the tissues and organs in plants and animals, but they are motile colonies. Space cell containing number of daughter colonies. Locomotion is brought by cementitious action of cilia. The cell of colony of eye spot, photoreceptive organ of the cell, controls the movement of flagella. تو کلاس آپ لوگ یاد رکھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے فلیجیلیا ہوتے ہیں۔ تو کلاس یاد رکھیں یہ ایک کالونی بناتا ہے۔ کالونی کس طریقے سے بنائے گا؟ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بال یعنی سیلیا موجود ہوں گے جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں مدد کریں گے۔ یاد رکھیں یہ بہت ضروری عمل ہے، یہ بےحد زیادہ ضروری عمل ہے۔ یہ بےحد ضروری عمل کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس جانور کو رہنے کے لیے ایک ڈاٹر کالونیز بنانی ہوتی ہے، یعنی یہ اپنے بچے، یعنی کہ یہ جب ریپروڈکشن کرتے ہیں تو بچوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے، بلکہ اپنے ساتھ ہی ایک کالونی یعنی ایک جگہ پہ ہی رکھتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی اسپیشلائز آرگن یا سیل نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو فریلی کر لیتے ہیں۔ میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو کافی کچھ پڑھایا، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اپنی خوراک خود بھی بناتے ہیں اور یہ کالونی کے اندر موو کرتے ہیں۔ اس کے اندر، ان سیلز کے اندر ایک کچھ طریقے کے اسپیسز بھی موجود ہوتے ہیں، گیپس، جہاں پہ یہ اپنی خوراک کا عمل اور تھوڑا سا ایک دوسرے سے ڈفرینسیشن یعنی ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی ریپروڈکشن کے وقت جب یہ اپنے سارے بچے بنا رہے ہوتے ہیں یعنی ڈاٹر سیلز بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اندر ہی ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ مل سکے اور ان کو موو کرنے میں آسانی ہو۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کو یونیسیلولر آرگینزم یعنی پروٹسٹا اور دوسرے آرگینزم کے بارے میں بتایا جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ کلاس ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سب سبجیکٹ یہ سب چیزیں میں آپ کو یونیسیلولر آرگینزمس کے بارے میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے اور یہ بہت زیادہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو
پانی میں رہنے والے کچھ چھوٹے چھوٹے آرگینزمس کے بارے میں بتایا جو سیلیا کی مدد سے موو کرتے ہیں. اس کے پاس فلیجیلیا بھی ہوتا ہے تاکہ جو بہت ساری سیلیا کی موومنٹ کے بعد ہی موو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ بہت ضروری عمل ہے اور یہ ہمیشہ آتا ہے. یہ موومنٹ ایک دو لوکوموشن کافی وجہ سے کرتے ہیں. ایک خوراک کی تلاش میں کرتے ہیں, دوسرا کہ وہ اپنی خوراک کو ایک اسٹیبل پینر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے فوٹوسینتھسس کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے, تب یہ موومنٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے آج کا لیکچر میں نے آپ کو پورا کا پورا ایک طریقے سے فوڈ بنانے کا پروسیس سے لے کے ان کی موومنٹ کے پروسیس تک بتایا. آج کے لیکچر میں نے آپ کو وہ انفارمیشن بھی دی جو آپ کی کتاب میں نہیں تھی. یقین جانیں آپ کو یہ لیکچر اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو یقین جانیں آپ کو یہ لیکچر اگر آپ نے پہلے کبھی کسی یونی سیلولر آرگینزم کا نام نہیں بھی سنا ہوگا تو وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے 9th کا بھی تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک طرح سے مطمئن کر لینا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک لفظ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پھر نہیں سمجھ آیا ہے تو آپ ایک بار پھر سے اس کو سمجھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو سلائڈس کا استعمال کریں. آپ کے پاس اسکول میں یوگلینا اور ورلڈ بکس کی سلائڈس ضرور ہوں گی. اس کو دیکھیں اور ان کے انٹرنل اسٹرکچر کو اور اچھے طریقے سے جانچ اور پڑتال کریں. ان کے اندر کا اسٹرکچر کافی زیادہ دلچسپ ہوتا ہے. یہاں پہ الیکٹران مائکروسکوپ سے یا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے استعمال کر دیا ورلڈ بکس اور یوگلینا کا انٹرنل اسٹرکچر اور ان کی موومنٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانچ اور پڑتال کے ساتھ لکھا گیا ہے. دیکھیں کلاس ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ سپورٹ ان اینیملز ہوگا. سپورٹ ان اینیملز اینڈ موومنٹ ان ایلیمنٹس. یاد رکھنا کہ میں ابھی آپ کو انسانی ڈھانچے کے بارے میں بھی آنے والے کچھ لیکچرز میں پڑھاؤں گی. کوشش کروں گی کہ ہمارا یہ چیپٹر بھی چند لیکچرز کے بعد جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ آپ کا وقت بھی سیو ہو. اور اس کے علاوہ اس کے اندر کافی کچھ انٹرسٹنگ ہے. یہ چیپٹر آپ کو بہت مطمئن کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے بنایا ہے. آپ کے جسم میں ایک ایک چیز ایک اچھے پیٹرن کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور یہ چیپٹر آپ کو اس بات میں غور و فکر کرنے کی پوری کوشش کرے گا. تب تک کے لیے آپ کو سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.